19ویں صدی کے آخری اشروں میں اندرونی اور بیرونی سازشوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی جڑیں کمزور ہو چکی تھیں۔ اپنے انتہائی عروج کے دور میں یہ سلطنت بوڈاپسٹ سے بغداد تک اور کریمیا سے نیل کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ نہ صرف جدید عہد کی سب سے بڑی مسلم سلطنت تھی، بلکہ اس کا شمار تاریخ کی عظیم ترین اور مدت کے اعتبار سے طویل ترین مسلم مملکتوں میں کیا جاتا ہے۔ تقریباً 650 سال تک 36 سلاطین اس پر حکمران رہے۔ سلطنت عثمانیہ بنیادی طور پر فوجی بادشاہ تھی۔ اس دور میں اگرچہ مختلف شعبوں میں بعض اچھے کام بھی ہوئے، رفاعی اداروں اور فنون لطیفہ نے خاصی ترقی کی، مگر سلطنت کی حیت شخصی حکمرانی اور مطلق العنانی کی تھی۔ اس میں عرب، شامی، عراقی، مصری، بربر، کرد، آرمینی، یونانی اور البانی غرض ہر وہ مغربی ایشیا کی بیشتر قومیں شامل تھیں۔ ان سب کے اپنے اپنے رسم و رواج تھے، تہذیب و تمدن تھے، عقائد اور زبانیں تھیں۔ اس سخت گیر نظام کا جب واسطہ یورپ میں جغرافیائی قومیتوں کے ابھرتے ہوئے تصور سے پڑا تو سلطنت عثمانیہ کی بنیادیں ہل کر رہ گئیں۔ عرب علاقوں میں سب سے پہلے شمالی افریقہ نے سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی اختیار کی، لیکن فرانس نے فوج کشی کر کے الجزائر پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اسے باقاعدہ اپنے ملک کا حصہ قرار دے دیا۔ فرانس اس خطے کو جو اہمیت دیتا تھا اس کا ایک ہلکا سا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم کے دوران 1942 میں امریکہ نے الجزائر میں اپنی فوجیں اتاریں تو فرانسیسی وزیر خارجہ نے اس پر امریکہ سے باضابطہ احتجاج کیا تھا۔ الجزائر کے بعد فرانس نے تیونس کو اپنی توسیع پسندانہ پالیسی کا شکار بنایا۔ 1881 میں اس پر قبضہ کر کے الجزائر کی طرح اس ملک میں بھی عربی کی جگہ فرانسیسی کو سرکاری زبان کی حیثیت سے نافذ کر دیا گیا۔ خطے کے دوسرے ملکوں کی طرح مصر بھی ایک عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین رہا، لیکن قسطنطنیہ کے حکمرانوں نے براہ راست کبھی دلچسپی نہیں لی۔ دارالخلافہ کی عدم دلچسپی، درباری سازشوں، عمال حکومت کی بے حسی کے نتیجے میں مصری عوام کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی۔ 1619 کے طاعون میں کوئی 3.5 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے۔ 1769 میں علی بے نامی ایک مقامی سردار نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور مصر کی آزادی کا اعلان کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطان قسطنطنیہ روس کے خلاف نبرد آزما تھا۔ علی بے نے آگے بڑھ کر شام اور عرب پر قبضہ کر لیا۔ 1798 میں نپولین ایک بڑی فوج کے ساتھ اسکندریہ میں اترا، لیکن برطانیہ کے ہاتھوں پے در پہ ہزیمت اٹھانے کے بعد مغربی ایشیا سے فرانسیسی عمل دخل کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ نپولین کو شکست دینے والی فوج میں محمد علی نامی ایک نوجوان افسر بھی شامل تھا، جو بعد میں یہی شخص جدید مصر کا بانی بنا۔ شام، لبنان اور میسوپوٹامیہ ایک طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہے۔ پھر یورپی طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے ترکوں کا اثر آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ لبنان اور شام کے معاملات میں فرانس نے براہ راست عمل دخل حاصل کر لیا۔ جزیرہ نما عرب کا جنوب مشرقی ساحل پہلے پرتگیزی اور بعد میں برطانوی تسلط میں رہا۔ 20ویں صدی کے آغاز پر ترکوں کی سلطنت عثمانیہ تیزی سے روبہ زوال تھی۔ اس صدی کے پہلے عشرے میں اسے بلقان کے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اسی اثنا میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور نتیجتاً شکست کھائی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپی استعماری طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ کو اس کے پیشتر مقبوضات سے محروم کر دیا اور بالآخر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔